وہی حاجی سلیمان کے لیے ہم نے کئی دفعہ دعا کی، ابھی دعا اللہ ان کو شفا دے۔ عبدالحق کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وضو کے بغیر حرم میں تو آ سکتی ہے، لیکن اگر پاک ہو، اگر حالت حیض میں ہے تو نہیں آ سکتی۔ حالت حیض میں یہ جو کلاک ٹاور کی بلڈنگ ہے، اس کے آگے جو صحن ہے اس میں اس صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال حرم میں جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حرم میں لوگ قرآن کو قالین پہ رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ بے ادبی کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے باہر جلد لگی ہوئی ہے یہی تو ہے، بس اس ہم جلد پر رکھ رہے ہیں، نیچے مٹی پہ تو نہیں رکھ رہے، اور نیچے قالین ہے وہ پاک ہے جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس پہ ہم نے قرآن رکھا ہے تو کیا حرج ہے؟ لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ہر لحاظ سے قرآن کا ادب کیا جائے اور قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اے ٹی ایم مشین اگر ہم لگائیں اس جگہ کا کرایہ لیں، جائز ہے۔ ہمارے آفس میں ہمارا جو باورچی ہے وہ اسماعیلی ہے، بہرحال اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو جائز ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے والد محترم سے ہومیوپیتھک کا علاج سیکھا ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں تو کرتے رہیں، اس کی ڈگری بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب تو ہومیوپیتھک کے باقاعدہ کالج ہیں، آپ کسی کالج میں داخلہ دے کے پرائیویٹ امتحان دے دیں۔ ہم کرغستان سے ہیں، وہاں ہر چیز ڈبے میں بند ملتی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، جو بھی چیز ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ بہرحال آپ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، بلا وجہ شک بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے تحقیق کر لیں کہ بھی ان کو ذبح کون کرتا ہے۔ اگر مسلمان ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ والدہ بھی ہمارے اللہ شفا عطا فرمائے، اور جن بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کو اتفاق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ یہ دور جو ہے اتفاق کا ہے کہ آدمی اتفاق کی دعوت دے۔ آپ کہتے ہیں بریلوی مسجد کو چندہ نہ دے، مدرسے کو چندہ نہ دے، تو آپ تو تفریق کر رہے ہیں۔ تو اگر یعنی نعوذ باللہ کوئی کافر گرجا بنا رہا اس کو بھی ہم چندہ دیں، تو جہاں شرک ہوگا، بدعت ہوگی، ہم کہیں گے بالکل نہ دیں۔ یہ کیا تفرقہ ہے؟ ان سے کہیں نا، وہ کیوں نہیں توحید پہ چلتے؟ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب 2 سال سے میں اپنے گھر میں ہوں، وہ مجھے نہ لے جاتے ہیں نہ میری طرف آتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ کو خلع لینے کا حق ہے۔ مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں پاک بھی ناپاک بھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائے بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے، کیونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نا، گندے کپڑوں والا بھی اور پاک کپڑوں والا بھی۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا۔ اگر کفیل اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ سے امداد کرے وہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ حیثیت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب 3 مساجد ہیں، ان میں نماز جو ہے وہ بڑے جلدی پڑھاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کی نماز پڑھائے۔
ربیع المدخلی میں نہیں جانتا بھائی وہ کون ہے. بہرحال مجبوری ایک الگ بات ہے، ورنہ 40واں یا جمعراتیں یا تیسرے دن کے کل یہ ناجائز ہیں. رمضان المبارک کا ایک روزہ قضا ہو گیا تو 4-5 مہینے کے بعد ہم قضا کر سکتے ہیں. میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر، طلاق بھی نہیں دیتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں. ایک عورت شارجہ سے عمرے کے لیے آئی، لیکن عمرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی، کیونکہ نقاب لگانا تو منع ہے، چہرہ کھلا رکھنا تھا، آگے کپڑا لٹکا دے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب دیکھتے ہم کہ لوگ قریب آ رہے ہیں تو صدلنا علی وجوہنا، ہم آگے کپڑا ڈال دیں. جب وہ لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا دیتے. حضرت مولانا محمد حسن عباسی فوت ہوئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. بہرحال جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرمائے. بہرحال اللہ نے جو وصیت کے احکام فرمائے ہیں، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی بیوی کا بھی حصہ اس کے مطابق کرنا چاہیے. ماں حیات ہے، ماں حیات میں وہ نہ دے، اس کی مرضی، مرنے کے بعد پھر اس کی وراثت تقسیم ہوگی. بیٹے کسی کو محروم نہ کریں، کوئی کسی کو نہیں، جو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اس پہ عمل کریں. بلکہ جس ملک میں آپ جس علاقے میں شہر میں رہتے ہیں وہاں مدرسے میں جا کر کسی مفتی سے وراثت لکھوا کر اس کے حصے بنوا لیں. سورۃ السجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے، پڑھا کرو. حضور پڑھتے تھے ہمیشہ. کہتے جی کہ آپ حفیظ عرصے سے بتاب میں درس دیتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں. بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت سے، کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے. ایک حاجی نے طواف کیا، اس نے استلام نہیں، جب شروع کیا تو استلام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر شروع میں اس نے استلام نہیں کیا طواف ہی نہیں ہوا. اگر شروع میں کر لیا باقی چکروں میں نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. اگر وہ واقعی بیمار تھے مدینے سے واپس آنے پر اور انہوں نے عمرہ نہیں کیا تو ان پہ کوئی جرمانہ نہیں. میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو وہ ضد کرتی ہے میرے حکم پر نہیں چلتی، تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا. یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے، خامن جو ہے وہ بیوی بن کے رہے، پھر گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا. اسی پہ عمل کرو. مجھے تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، اللہ سب کو نصیب فرمائیں. اس کے لیے علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے دہا میں دمہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے. شراب میں کوئی، حرام میں شفا نہیں ہوتی، حرام کے اندر حضور نے فرمایا شفا نہیں ہے، البتہ شہد میں شفا ہے. اور باقی آج کل انگریزی چیزیں بھی آ گئی ہیں، انہیلر بھی آ گئے، گولیاں بھی آ گئی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ شراب کبھی استعمال نہ کریں.
مولانا سعید الرحمان صاحب گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف کریں تو فجر 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور عصر والی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدللہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال کافر ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ہیں، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں۔ میں نے اپنی والدہ کا عمرہ کیا، بہت اچھا کیا، ان کو بھی عمرے کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم باتھ روم میں جائیں غسل خانے میں اور کپڑوں کو پلید ہونے کے ڈر سے چادر کو لٹکا دیں، کوئی حرج نہیں۔ روغن بلسان کے بارے میں معلومات کسی حکیم سے کریں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں؟ پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے۔ میری ماں معذور ہے، مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اس پر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے مل کے دم کریں پانی پہ، وہی پانی پلایا کریں۔ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت پڑھو اسی نیت سے، پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کاپی کتاب جا کے لے لو، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ انی استخیرک بعلمک۔ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی نہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے، بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سخت بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہ نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا، ان کو کسی مولوی کی تکلیف بھی اچھی نہیں لگے۔ ایک لڑکی جدہ میں رہتی ہے، شادی اس کی پاکستان ہو گئی، وہ اپنے گھر سے جدہ اگر جائے تو اس کو احرام ضروری نہیں۔ احرام تب ضروری ہے جب سیدھا مکے آئے، وہ تو جدہ آئے گی نا۔ میری حالت احرام میں ہینڈ کیری گرنے سے ٹخنے پہ خراش آ گئی، خون نکلا، کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں اگر آدمی احرام سے یعنی عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، تو اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتا ہے، پھیر سکتا ہے۔ رفیق درانی صاحب تمہارے عزیز ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ ان کے بچوں کو سب کو سلامت رکھے۔ تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ثواب کی کہیں کہ قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں جو ایئرپورٹ پہ زمزم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے، آپ کا کام ہے اور ایئر لائن کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان میں کچھ لوگ علماء کے گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے تو اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے ملنے طائف گیا،
واپسی میں میرا عمرے کے لیے میں آپ ملاقات کے لیے جائیں یا کسی شکل میں جائیں، حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، کیونکہ آپ میقات کراس کر گئے، اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو، دوبارہ جا کے عمرہ کر لو، بس ختم۔ حضور پاک سے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ میری داڑھی 2 مشتیں بھی بڑی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ گویا کہ حکم ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں، اور فل لوہا کے داڑھی بڑھاؤ، بس بڑھ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں، وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنا کا پانی، جیسے تمہارا زمزم متبرک ہے ان کے لیے وہ متبرک ہے، تو ہندو سودا کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ سودا سب سے لے سکتے ہو۔ اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سستا، بھائی سودا سب سے لینا جائز ہے۔ حنفی مسلک میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، حنفی مسلک میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن چند دنوں کے لیے وہ حرم میں آتی ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں طواف کیا، بھول گیا چکر، پھر میں نے احتیاط کر لیا، ٹھیک کر لیا، اگر زیادہ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کس مدرسے سے پڑھیں؟ میں تو کئی مدرسوں میں پڑھا ہوں، وہ ایک مدرسہ تھوڑا ہے۔ مجھے نہیں پتا، کوئی مر جائے اس کے دن بنواتے ہیں، کیا دن بنواتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کیا دن بنوانے کا کیا مطلب ہے۔ حالت احرام میں بھی عورت پردہ کرے۔ ہاں یہ ہیڈ لگانا ضروری نہیں ہوتا، بس آگے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ آذان تہجد بھی جائز ہے، کوئی خلاف سنت نہیں۔ عورت اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اگر کوئی آدمی ویسے خیرات کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے تو اس میں خود بھی کھا سکتا ہے، باقی کا ثواب ہوگا نا جو تقسیم کرے گا۔ سروائیکل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ نے آپ کو عمرہ نصیب کیا ہے، دعا کرتے رہیں اللہ حج بھی نصیب کریں گے۔ میری بھتیجی کا بیٹی کا بچہ پیدا ہوا، وہ ماں کے سامنے اس کے نیچے آ گیا، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس پر کوئی قتل یا قصاص تو ہے نہیں، نہ دیت ہے۔